السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم میر تقی میر کی جس غزل پر بات کریں گے اس کے 3 اشعار ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ اگر پوری غزل کا انتخاب پیش کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ سبق دینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی غزل کے مشکل اشعار کو سمجھ سکیں، ان کے معنوں سے واقف ہو سکیں۔ یہ غزل بہت عمدہ ہے اور اس میں انتخاب، اور اس میں آپ کو جو کچھ بھی سننے کو ملے گا انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس غزل کے ان اشعار کو تو بخوبی سمجھیں گے ہی، پوری غزل بھی آپ ضرور سمجھ لیں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: مانند شمع مجلس شب اشک بار پایا، القصہ میر کو ہم بے اختیار پایا۔ ویسے تو اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ مجلس کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، اشک آنسو کو کہتے ہیں، اشک بار کا مطلب ہوتا ہے آنسو بہانا۔ القصہ غرض کے، بے اختیار جس کا کوئی بس نہ چلتا ہو۔ اب اس پورے شعر میں جو لفظ قابل غور ہے وہ ہے القصہ۔ پہلے مصرعے میں تو کوئی خاص بات ہے نہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ چلتے پھرتے ایک بات کہہ دی، سرسری سی بات کہہ دی۔ پہلا مصرعہ آپ پڑھیے تو لگتا ہے کہ کمزور ہے، شاید اس کا کوئی اچھا شعر نہیں بن پڑے گا جب یہ مکمل ہوگا۔ لیکن میر نے القصہ کہہ کر یہ ظاہر کیا کہ میر کی بے اختیاری اور بے چارگی کی تفصیلات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم بات کی وضاحت کیا کریں۔ اب پہلے اور دوسرے مصرعے کے درمیان بہت کچھ بے کہے چھوڑ دیا، بالکل تفصیلات پہ نہیں گئے، لیکن صرف ایک لفظ سے سب کام نکال لیے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ رات کو بہت روئے، بے اختیاری کا عالم تھا، لیکن اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کو القصہ میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب بے پناہ اس کی تفاصیل ہو سکتی ہیں۔ محبوب راضی نہیں تھا، محبوب نے محبت کا جواب محبت سے دینے سے انکار کر دیا، دنیا نے بہت پریشان کیا، ایک کے بعد دوسری مصیبت آتی چلی گئی، میر صاحب جو چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا، اس کے الٹ ہو گیا، دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ غرض کے ایک آدمی کی زندگی میں اور ایک عاشق کی زندگی میں خاص طور پر جو تکالیف آ سکتی تھیں ان کو اس لفظ القصہ میں انہوں نے سمیٹ دیا۔ آپ بھی دیکھیے آج کل جب بات چیت ہوتی ہے اور ہم اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں کسی گلے کا یا شکایت کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں وہاں گیا، وہ مجھے نہیں مل سکے، اس کے بعد میں واپسی میں کوئی گاڑی تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہوا، بہت زیادہ گرمی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس بات کو یہاں تک چھوڑ کے بجائے اس کے کہ وہ مزید تفصیلات بتائے، کہتا ہے القصہ میں ساری رات یا سارا دن بہت زیادہ پریشان رہا۔ تو اس لفظ القصہ میں میر صاحب نے اپنی تمام جو پریشانیاں تھیں جن کا ذکر ابھی ہم نے آپ سے کیا ہے ان سب کا احاطہ کیا ہے، ان سب کو سمیٹ لیا ہے۔ اس لیے اس لفظ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی معنی خیز ہے، اور اس میں نہ کرنے کے باوجود بھی بے شمار وضاحتیں میر صاحب نے کر دی ہیں۔ اب اس میں ایک دوسرا لفظ ہے، وہ ہے بے اختیار۔ اس کے بھی بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے خود ہی شمع کا اور مجلس کا اور اشکوں کا ذکر کر دیا کہ جس طرح شمع مجلس کو رونے پر اختیار نہیں ہوتا، وہ جلتی ہے، روتی ہے، جب آپ ایک شمع جلا دیتے ہیں تو شمع کا کام جلنا ہی ہوتا ہے، اور رونے سے مراد ان کی یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شمع جو ہوتی ہے وہ موم کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے موم پگھلتا جاتا ہے، تو اس کے جو قطرے گرتے ہیں جو نیچے جا کے جم جاتے ہیں، اس کو ان میر صاحب نے آنسوؤں سے تشبیہ دی ہے کہ وہ جلتی ہے، روتی ہے۔
اور اس کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب شمع جلے گی تو وہ روئے گی ضرور، یعنی کہ موم ضرور پگھلے گا۔ تو اسی طرح میر صاحب کو بھی اپنے جلنے اور اپنے رونے پر اختیار نہیں تھا۔ اگر یہاں پر لفظ بے اختیار نہ ہوتا تو جو اس کا پہلا مصرع ہے اس کے جو معنی تھے وہ ذرا کمزور ہو جاتے، اور دونوں مصروں کا جو تعلق ہے اس میں بھی کوئی لطف نہ رہتا۔ یہ یاد رکھیے کہ مصروں کے درمیان ایک کامل ربط رکھنا بہت مشکل اور اہم فن ہے، اور یہ اکثر بیشتر جو شعراء تھے، پرانے شعراء تھے، انہوں نے اس رابطے کو ہمیشہ بہت اچھی طرح سے برقرار رکھا۔ آپ کسی کا بھی کوئی شعر لے لیجیے، کوئی بھی پرانے شاعر ہوں، ان کے کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، غالب نے کہا۔ اس کا دوسرا مصرع آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے دوسرے مصرے کا پہلے مصرے سے کیا ربط ہے، تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اکثر تو کسی شاعر کے کلام کی تعریف میں اتنا ہی کہنا بھی کافی سمجھا جا سکتا ہے کہ بھائی ان کا جو ربط ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اب شعر میں زیر بحث جو مصرع ہے، جو پہلا مصرع ہے، وہ ایک منظر پیش کرتا ہے کہ شمع مجلس کی طرح میر بھی رو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ بنیادی بات شمع سے ملتی جلتی ہے، اس کے مشابہ ہے۔ اگر مصرع ثانی میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے شمع کی اشکباری یا رونے کی جو خاصیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہو، تو یہ معلوم ہوتا ہو کہ شمع کس طرح اشکبار ہوتی ہے، تو دونوں مصروں میں ربط قائم رہے گا، اور میر صاحب یہ ربط قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ اسی لیے ہم اس شعر کو ان دو الفاظ کی بحث کے ساتھ سمیٹتے ہیں، اور اس شعر کو ایک بہت ہی اعلیٰ شعر آپ اس کو ضرور قرار دے سکتے ہیں۔ گو کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا، اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ ذرا قدرے کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن جب میر صاحب نے القصہ کہہ کر اور اس کے بعد بے اختیار یہ الفاظ جب استعمال کیے تو شعر میں بہت معنی بھی پیدا ہو گئے اور ربط بھی پیدا ہو گیا۔ اس کا دوسرا شعر ہے، شہر دل ایک مدت اجڑا بسا غموں سے، آخر اجاڑ دینا اس کا قرار پایا۔ شہر دل کا شہر، اس میں کوئی خاص مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجڑا بسا کا مطلب کہ بھئی کبھی تو یہ خوش ہو گیا، کبھی یہ ناراض ہو گیا، یعنی کبھی بس گیا۔ اب کس وجہ سے بسا اور کس وجہ سے اجڑا؟ میر عشق و محبت کے شاعر ہیں، تو شاید ان کا اشارہ اسی طرف ہوا کہ کبھی محبت کو پا لیا اور کبھی محبت کو کھو دیا۔ تو وہ ایک کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے، بہت ہی مدت سے، بہت وقت گزر گیا، ہمارے ساتھ یہی کھیل ہوتا رہا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اجڑ جاتا تھا تو پھر بس جاتا تھا، لیکن آخر کار نوبت یہ آئی کہ یہ سوچا گیا کہ بھئی اس کو اب اجاڑ ہی دیا جائے، یعنی اس کے دوبارہ بسنے کا اب کوئی موقع نہیں ہے۔ اب یہاں اجڑا بسا تو روزانہ استعمال ہوتا ہے، میر صاحب نے بھی بہت اچھی طرح سے اس کو استعمال کیا، لیکن اس کے کئی معنی اور بھی نکل سکتے ہیں۔ دیکھیے، بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دل اجڑ جاتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن سے دل آباد ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا، ایک مدت تک یہی سلسلہ رہا کہ بعض غم ایسے ملے جن سے دل شاد اور آباد ہوا، مثلا شاید عشق کا غم، اور بعض ایسے ملے کہ جن سے دل اجڑ کر رہ گیا، مثلا شاید دنیا کے غم، یا شاید یہ غم کہ بھائی اب ہمارا دل مزید غموں کی تاب نہیں لا سکتا، اور آخر کار یہ سوچا گیا کہ بھئی جو شہر دل ہے اس کو اجاڑ ہی دیا جائے۔ قرار پایا کا مطلب ہوتا ہے، آپ یہاں پر کر سکتے ہیں کہ فیصلہ ہوا۔ اب اسے مطلب لگتا ہے کہ کسی اور شخص نے یا کچھ زیادہ لوگوں نے
مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اب اس کو اجاڑ دینا ہی مناسب ہے. یعنی یہ جو میر کا دل ہے، اس کا جو شہر ہے، اس کو اب اجاڑ ہی دینا چاہیے. اب اس نتیجے پر پہنچنے والا شاعر خود بھی ہوتا ہے، جو شہر دل کا پوری طرح مالک نہیں ہے. اور شہر دل کا مالک اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو غم یا پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کی مرضی کے بغیر آتی ہیں، اور ورنہ تو وہ اپنے دل کو ہمیشہ بسا کر رکھتا. یا وہ غم ہو سکتے ہیں جو اس شہر دل کے ساتھ آنکھ میں چوری کھیلتے رہے، یا معشوق ہو سکتا ہے، یا تقدیر ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ بعض غم ایسے بھی ہیں جو دل کو اجاڑ دینے کا کام کرتے ہیں، اس لیے اجاڑ دینا قرار پانے سے شاید یہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو صرف ایسے غم دیے جائیں جو اجاڑتے ہیں، آباد نہیں کرتے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کیا اس لیے کہ اس شہر دل کی تقدیر ہی ایسی ہے، یا اس لیے کہ اجاڑنے بسانے کا ایک کھیل اب قسمت تقدیر کے حوالے ہے، یا معشوق کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا اس لیے کہ اجڑنے اور بسنے سے جو مدت انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت طویل سلسلہ رہا، تو اب دل قابل ہی نہیں رہا کہ ان تبدیلیوں کو برداشت کر سکے. بہت سارے سوالات اس میں پیدا ہوتے ہیں. دوسرے مصرے میں اجاڑ دینا کے معنی تباہ کر دینا بھی ہے. تباہ کرنا یعنی نیست و نابود کر دینا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو اس کا مطلب ہے وہ وہی رہتا ہے کہ جس دل کی آبادی صرف غموں سے ہو، اور پھر اسے ایسے غم بھی نہ ملیں جن سے دل آباد ہو سکے، تو اس کی بے رونقی کا کیا عالم ہوگا. بہرحال مختلف لوگوں نے اس شعر کے اس مضمون پر اشعار کہے ہیں. غالب کا شعر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فارسی میں ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ پھر اس کا مطلب بہت طویل ہو جائے گا. احمد مشتاق کا ایک شعر ضرور ہے. انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ غالب کے مضمون کو اچھا کہا ہے کہ موسم گل ہو کہ پتجھڑ ہو بلا سے اپنی، ہم کے شامل ہیں نہ کھلنے میں نہ مرجھانے میں. تو امید ہے کہ اس شعر کی ہم نے کافی وضاحت سے آپ کے سامنے اس میں جو کچھ بھی تھا وہ پیش کر دیا. تو یہ شعر اب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا. اس کا آخری شعر ہے: آہوں کے شعلے جس جا اٹھتے تھے میر سے شب، وہاں جا کے صبح دیکھا مشتے غبار پایا. آہوں کے شعلے سے مطلب ہے کہ آہوں کی رونے پیٹنے کی صدا یا پکار سنائی دیتی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب صبح اس جگہ پر ہم پہنچے تو وہاں پر ایک مشت غبار یعنی ایک مٹھی خاک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. اب اس شعر میں یہ جو ایک اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو مشت غبار ہے یا خاک کی مٹھی ہے یہ میر کا ہی ہے. یہ صرف اشارہ کر رہا ہے. اور اس بات کا بھی امکان کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مشت غبار میر کا نہ ہو، بلکہ جو آس پاس تنکے تھے، جھاڑیاں تھیں، ان کے جلنے کا ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو آہ ہوتی ہے وہ اس شدت کی ہوتی ہے کہ اس سے آگ لگ جاتی ہے. اب یہ اس لیے وجہ سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ میر سے کے معنی کا مطلب ہوتا ہے میر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اگر میر سی کے معنی یعنی میر سے کے معنی میر کے دل سے قرار دیے جائیں تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میر نالا کرتے کرتے، روتے روتے، فریاد کرتے کرتے، آہیں بھرتے بھرتے اپنی ہی آہوں کی گرمی کے باعث جل کر خاک ہو گیا. شاعری کی بات ہے، اس کو آپ حقیقت میں نہ لیجیے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن چونکہ اپنے غم کی اور اپنے دکھوں کی، پریشانیوں کی یا اپنی محبت میں ناکامی کی وجوہات بتاتے ہوئے عاشق آہیں بھی بھرتے ہیں، نالے بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں. تو شعر میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کا ڈرامہ ہے، اور اس مضمون کو اسی ڈرامائیت کے ساتھ
میر نے پہلے بھی ان کے ایک دیوان کے اندر یہ شعر ہے کہ ایک ڈھیری راک کی تھی صبح جائے میر پر، برسوں سے جلتا تھا شاید رات جل کر رہ گیا۔ تو مختلف طریقے سے انہوں نے یہ بات مختلف جگہ پر کہی ہے۔ تو اب آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شعر کے جو معنی ہیں وہ اشاراتی ہیں ایک طرح سے، یعنی انہوں نے ایک کنایا یا اشارہ اس شعر میں دیا اور بہت اچھا دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور تو یہ شعر سمجھانے کا آپ کو مطلب یہ تھا کہ آپ اس شعر پر مزید توجہ دیں۔ دیکھیے، ہم آپ سے بار بار جو کہتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے اشعار صرف سرسری یا گزرتے ہوئے چلتے پھرتے آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کو اردو شاعری اور پرانی اردو شاعری سے دلچسپی ہے تو آپ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، تو انشاءاللہ اس کے معنی خود بخود نکلتے چلے آئیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو معنی ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے سننے والے جب ان پر غور کرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بہتر معنی وہ دریافت کر لیتے ہیں اور ہمیں لکھتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آج کی محفل میں اتنے ہی۔ آپ سے بس چلتے چلتے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھے لگتے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنے ہی۔ انشاءاللہ میر غالب یا کسی اور استاد کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔